بہت سارے رسول ایسے ہیں جن کا ذکر ہم نے نہ کبھی سنا ہے اور نہ ہی ہمارے سامنے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن بھی ہمیں یہی بات بتاتا ہے، اور کیا آپ جانتے ہو کہ اس بات سے بھی ہمیں ایک سبق سکھایا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا ہمارا نیا سلسلہ ہے۔ 3 منٹ کے اندر ہم قرآن مجید کی ایک آیت اور ایک حصے کو سمجھتے ہیں۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے، اس سے آپ تفسیر قرآن سیکھیں گے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بہت سے رسول ایسے بھیجے جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کیا۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور بہت سے وہ رسول ہیں جن کا ذکر بھی ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ ہم نے قرآن مجید کی اس آیت سے یہ سیکھا، اگر لوگ آپ کی قدر و منزلت سے ناواقف رہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں، یہی کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کون ہو۔ نوح علیہ السلام کے ترازو میں اس بات سے کوئی اضافہ نہیں ہوگا کہ ہم انہیں جانتے ہیں، اور نہ ہی ان انبیاء کے ترازو میں کوئی کمی ہوگی جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ ہارون اور رشید کے لشکر میں 20,000 ایسے لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں لڑتے تھے، اور ان کے نام بھی سرکاری ریکارڈ میں درج نہیں تھے، اور وہ اپنی تنخواہیں بھی نہیں لیتے تھے تاکہ اللہ کے سوا کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ صاحب بن اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہاوند کے شہداء کی خبر دی تو انہوں نے لوگوں کے اشراف اور بڑے سرداروں کے نام گنوائے، پھر کہا کہ اور وہ دوسرے عام لوگ ہیں جنہیں امیر المومنین نہیں جانتے، یعنی وہ بھی شہید ہوئے اور میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمر انہیں جانتا ہے کہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تو انہیں جانتا ہے۔ تو فرق اس سے پڑتا ہے کہ اللہ تمہارے کام کو جانتا ہے، اس سے نہیں پڑتا کہ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ کیا آپ نے اس گمنام مجاہد کے بارے میں نہیں سنا کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کو فتح کیا تو شہر میں اسلامی لشکر کا قبضہ ہو گیا، مال غنیمت جمع کیا جانے لگا۔ ایسے میں ایک گمنام مجاہد کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز لے کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آیا۔ اس نے کہا امیر الجیش، میں آپ کی خدمت میں یہ امانت دینے آیا ہوں۔ جب حضرت سعد نے اس لپٹی ہوئی چیز کو کھولا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا قیمتی تاج تھا۔ اس کی مالیت اس قدر تھی کہ اگر وہ مجاہد اسے بیچ دیتا تو اسے ساری زندگی محنت و مشقت کی ضرورت نہیں تھی۔ اس مجاہد کو جب وہ تاج گرا ہوا ملا تو اس نے اسے چھپا کر رکھا۔ جب حالات معمول پر آئے تو یہ قیمتی تاج لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے بیت المال میں جمع کرایا۔ حضرت سعد اس کے اخلاص اور ایمانداری پر حیران رہ گئے۔ حضرت سعد نے متاثر ہو کر اس سپاہی سے پوچھا اے سپاہی تیرا نام کیا ہے، تم کس قوم سے ہو؟ اس سوال پر اس سپاہی نے ایک انوکھا عمل کیا، اس نے اپنا رخ پھیر کر حضرت سعد کی طرف پیٹھ کر لی اور فخر سے کہا جس رب کو میں راضی کرنے کے لیے یہ تاج واپس کرنے آیا ہوں وہ رب میرا نام بھی جانتا ہے اور میری قوم بھی جانتا ہے، تو اس پر افسوس مت کرو کہ لوگوں کے ہاں تمہیں پہچانا نہیں گیا۔ اس بات پر فخر کرو کہ تمہارے ہر ایک کام کو جو تم نے دین کے لیے کیا، بھلائی کے لیے کیا، اللہ اس کو جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے، اور اس کے مطابق تمہیں بدلہ بھی دے گا۔